هو والقرآن الآباء والقرآن الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ کلاس کے ابتدائی حصے میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ اعراف کی آیات کا ترجمہ لے لیتے ہیں، جب تک مس سائمہ بدر آ جائیں گے پھر ہم زکوٰۃ کا سیشن سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 15 سے شروع کریں گے، آیت نمبر 127۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو سن رہے تھے کہ کیسے فرعون نے ان کو چیلنج کیا اور پھر وہ کیسے اللہ کی طرف سے واضح دلیل عصا لے کر آئے اور کیسے اس عصا کا معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دل گویا کہ اندر سے وہ اپنی ذات میں سجدوں میں گر گئے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو پنش کیا اور وہ جانتے تھے کہ بہت بھی ہوا تو حد سے حد مار دے گا تو مار دے، فائنلی جانا تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فرعون نے اس کی قوم کے سرداروں سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ فرعون سے اس کی قوم کے چیلوں نے کہا، جو بڑے وزیر تھے، کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو معجزہ اس نے دکھایا اور لوگوں کے دل اس کی طرف پلٹ نہ آئے، کیا تو اس کو اور اس کی قوم کو یعنی اس کی بنی اسرائیل قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ ہمارے اقتدار کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ وہی اپنی ضلالت پہ، وہی اپنی کم عقلی اور کم فہمی پہ اتر آیا کہ جیسے موسیٰ کی پیدائش کے وقت بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ایسے ہی اب جب موسیٰ کا زور نظر آ گیا تو میں پھر بنی اسرائیل کی قوت کو توڑوں گا۔ اور قوت توڑنے کے لیے اس نے کیا حل ڈھونڈا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے۔ دیکھیں قوم کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ کسی درجے مردوں پہ ہوتی ہے۔ ایک مرد گھر کی کتنی عورتوں کا، ان کی عزتوں کا بھی محافظ ہوتا ہے، ان کی ذمہ داریوں کا بھی محافظ ہوتا ہے، ان کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ ایک سائبان ہوتا ہے، باپ ہو، بھائی ہو یا پھر جوان بیٹا ہو، شوہر ہو۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ مردوں کو ذبح کرتے تاکہ کیا ہو، عورتیں بچیں، ان سے لذت لی جائے، ان کو باندیاں بنائی جائے، ان سے نت نئے کھانے بنوائے جائے، ان سے اپنے بچے پیدا کروائے جائیں، لیکن ان کی پروٹیکشن نہ ہو، مردوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور قیامت سے قریب بھی یہ نشانی ہے کہ زمین پہ عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے۔ اور اس زمانے میں جو جنگیں لڑتے ہیں مرد لڑتے ہیں، ایکسیڈنٹس میں زیادہ تر ڈیتھس ہوتی ہیں مردوں کی ہوتی ہے۔ بہت دعا مانگا کریں اپنے مردوں کی حفاظت کے لیے، صبح شام ان پہ اذکار پڑھ کے پھونکنا، ان کی حفاظت کی دعائیں مانگنا۔ ایک تو ہوتی ہے شوہر کی ماں اور ایک ہوتی ہے شوہر کی ماں جیسی بیوی، اور پھر اس شوہر کی ہوتی ہے ماں جیسی بیٹی۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ کے لیے لوگ کہتے تھے فاطمہ مثل مائے محمد، وہ ایسے رسول اللہ کا خیال کرتی تھی جیسے اگر رسول کی کوئی ماں ہوتی زندہ تو جیسا وہ خیال کرتی۔ اور پھر بہت سے شاندار خوش نصیب مرد ہیں جن کو بہنیں ایسی ملتی ہیں کہ کیا مائیں پالتی ہیں، وہ جو بہنیں پال دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے مردوں پہ بہت سلامتی رکھے۔ ہمارے مرد دنیا کے دو بڑے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ایک عورت کا فتنہ اور ایک مال کا فتنہ۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے،
موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارے بیٹے ذبح ہوتے تھے اور تیرے آنے پر بھی ہم ستائے جا رہے ہیں، اب جو تو نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے اب بھی ہمارے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اس آزمائش سے بڑھ کے یہ سوچے کہ ان کو لاڈلی امت اللہ بنانا چاہ رہا تھا، ان کو شریعت دینا چاہ رہا تھا۔ تو جو موسیٰ ان کے حق کے لیے لڑ رہے تھے نا، ان کو کیا بولے تھے، لے موسیٰ تو آ رہا تھا تب بھی ہمارے لیے مصیبت تھی، ہمارے بیٹے قتل ہوتے، اور اب جو تو آ گیا ہے تو بھی ہمارے لیے مصیبت ہے۔ اپنے ہی لیڈر کی ناقدری ایسی قومیں کرتی ہیں، اور آج بھی ایک قوم نہیں، ایسی بہت سی قومیں ہیں کہ لیڈر جب آگے آ جاتے ہیں فرنٹ میں ان کی خاطر، پھر وہ سب سے پہلے دروازے بند کر کے اندر گھس جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنے لیڈر سے ایسے ہی کچھ الفاظ کہے، اس نے جواب دیا، اتنا پیارا جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید کہ ان کو ہوش آ جائے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد، یعنی کہ جب اچھے دن آتے تو ہم تو محنت ہی اتنی کرتے تھے، دگنی کھیت اگے ہیں ہمارے، اور جب برے دن آتے لے موسیٰ تیری وجہ سے، نہ تو ان سے پنگے لیتا نہ ہم پہ عذاب آتے۔ اتنی کم علمی تھی ان کے اندر، حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ اپنی بد نصیبی کا یا اپنی کم نصیبی کا قصوروار کبھی بہو کو ٹھہرا دیا، کبھی نند کو ٹھہرا دیا، جب سے یہ آئی ہیں شادی ہو کے ہمارے تو بھائی کی کمائی میں زوال آ گیا۔ یہ سب وہی پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اور یہ صرف کم علمی کی وجہ سے ہوتی، کوئی کسی کی فال بد نہیں ہوتا۔ بہت پیاری بات کل وہ امام صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ ہائی روف کے آگے ایک جوتی لٹکاتے ہیں۔ ہماری ٹیچر نے کہا کہ ہائی روف سے زیادہ تو پیارے آپ ہیں، آپ یہاں لٹکا لیں نا، اپنے آپ کو نظر نہ لگے، آپ جوتی یہاں ٹانگ لیں اپنی۔ تو یعنی کہ ہمیشہ کسی کو، میرا بزنس اچھا نہیں چلا تم نے نظر لگا دی، بھائی تم نے بزنس چلاتے ہوئے اللہ کے حکموں کا خیال رکھا تھا، اور اگر رکھا تھا اور اس کے بعد ہے تو پھر آزمائش تو انبیاء میں بھی آئی ہے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فعل بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لیا، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں۔ آخر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اللہ اکبر کبیرہ، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، ایک ایک الگ الگ شکل کے ان پہ عذابات آتے رہے، جن میں سے ایک عذاب کی یہ شکل تھی کہ طوفان آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ طوفان سمندری بھی ہو سکتا ہے، یہ طوفان ہوائی طوفان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان پہ ٹڈی چھوڑی، ٹڈیوں کی پوری فوج آئی تھی ان کے اوپر۔ کچھ عرصے پہلے یاد ہے پاکستان میں بھی ٹڈی کی فوج آئی تھی، کھڑی فصلیں جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی تھی، کچھ نہیں چھوڑتی، بھس کر دیتی ہے فصلوں کو۔ سرسریاں پھیلائیں، ہمارے صرف چاول کے دانوں میں سے سرسری نکل آئے تو ہمیں کتنی کراہیت ہوتی ہے۔ مینڈک نکالے، ہر کنارے سے ان کے مینڈک نکلتا تھا، ان کا جینا محال ہو گیا تھا، اور خون برسایا، ان پہ خون کی بارش ہوئی تھی۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ گلاس میں پانی بھرتے منہ سے قریب لاتے تو وہ خون بن چکا ہوتا تھا۔ اتنی الگ الگ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائی، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اب اگر تو ہم سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے۔ شرطیں، موسیٰ کب مانیں گے تیری بات؟ دعا کر یہ عذاب ہم پہ سے ٹل جائے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر کے لیے جس کو وہ برحل پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے ہیں تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے اور وہ چڑھاتے تھے۔ بلڈنگیں چڑھانے کا بہت شوق تھا فرعون کو، لیئر اپون لیئر بلڈنگز چڑھاتا تھا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ تو بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو،
یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی ہی آزمائش تھی۔ کیا معاملہ تھا ان لوگوں کو کہ جب سمندر کے راستے سے گزرے اتنا بڑا اللہ کا معجزہ دیکھا، اور راستے میں نا ان کو ایک قوم دکھی جو بت پوج رہی تھی، تو ان کو ان کی نا عبادت بڑی اٹریکٹیو لگی۔ آج بھی ہمارے بچوں کے پاس اگر علم نہیں ہو تو پتہ نہیں کس کس کی دین سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی ڈال لیں ہاتھ پہ کڑا، کوئی بات نہیں، ذرا ماڈرن سا لگتا ہے، بلیک دھاگا چڑھا دیں، ذرا پاؤں میں ڈال لیں، کوئی بات نہیں مما ذرا ہم بھی پھلجھڑیاں جلا لیں۔ جب تک ہمیں دین اور رسم کا فرق نہیں پتہ چلتا نا، ہم اپنے دین کا بیڑا غرق کرتے رہتے۔ تو یہ نا ان بتوں سے بڑے اٹریکٹ ہوئے۔ عمر بن لوہی نام آتا ہے اس شخص کا جو پہلی بار مکے میں پہلا بت لے کر آیا تھا، وہ بھی ایسی اٹریکٹ ہوا تھا، بہت بہت سفر کیا کرتا تھا دنیا میں نا، تو ایک قوم پہ سے اس کا گزر ہوا، سامنے مورتیاں رکھی ہوئی تھی اور ان کی پوجا کر رہے تھے۔ آج بھی یہ ہندی ڈراموں میں کیا خوبصورت سا وہ منظر دکھاتے ہیں، وہ پیارے پیارے آواز میں وہ اپنی گیتا پڑھ رہے ہیں، عورتیں ساڑیاں باندھ کے آئی ہوئی ہیں، لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ان کی عبادت کی شکلوں سے۔ پھر کھانے کو پرساد ملتا ہے اور رنگ برنگے ان کے دین ہیں، ہولی ہے، رنگولی ہے، کیا کچھ نہیں ہے۔ تو عمر بن لوہی نے دیکھا بڑا اٹریکٹیو ہے، رنگ برنگے بت ہے، ان میں سے ایک بت وہ مکے لے آیا تھا۔ ایسے ہی بنی اسرائیل بھی اٹریکٹ ہو گئے تھے، یہ کیسا خدا ہے، ہم کو تو خدا دکھتا نہیں، ان کا خدا اچھا ہے، رنگ برنگا ہے، سامنے دکھتا بھی ہے۔ اور جو لوگ بت پوجا کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا اوتار ہے، خدا کی جھلکی ہے۔ کوئی چیز آپ کی آنکھوں سے ہٹا لی جائے نا تو انسان کا کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے۔ آپ کتاب کو سامنے سے ہٹا کے پڑھیں اور کتاب کو سامنے رکھ کے پڑھیں۔ تو وہ کہتے تھے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ کمزور ہو جائے، اس لیے ہم بت سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہم کو کس سے کنیکٹ رکھے، اپنی مکر کی، اپنی شرک کی ایسی دلیلیں بنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا کے دے دے، ہم بھی ذرا، کیونکہ سالہ سال مصر میں انہوں نے بت پرستی دیکھی تھی، تبھی تو بچڑے کو بھی پوجنے لگ گئے تھے۔ غلامی میں بھی جس چیز کو انہوں نے آنکھ سے دیکھ لیا تھا نہ کہیں اس کی عقیدت ان کے دلوں میں تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 روز کے لیے کوہ سینا پہ طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ انیشلی 30 دن کا کمٹمنٹ تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں 10 دن بڑھا دی اور ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 40۔ یہ 40 کا ہنسا جو ہے نا سائیکلوجیکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور دینی اعتبار سے بھی بڑی خوبصورت چیز ہے۔ آپ کی ماں کے پیٹ میں جتنی شکلیں بدلی تھی ان سب میں 40 دن کا وقفہ تھا۔ علقہ سے خون کے نطفے سے لوتھرے تک، لوتھرے سے علقہ تک، علقہ سے آگے جتنی ہماری شکلیں بدلتی ہیں 40 دن کا گیپ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، رسولوں کو جو منصب دیا جاتا ہے جنرلی ایٹ دا ایج آف 40 دیا جاتا ہے، 40 دن، 40ویں ان کی عمر کے سال میں۔ پلس اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا اور سب مر جائیں گے تو حشر قائم ہونے میں 40 کا وقفہ ہوگا۔ 40، اب وہ 40 مہینے ہیں، سال ہیں یا زمانے ہیں، صحابی کہتے ہیں میں یہ بھول گیا، بٹ 40 کا ہنسا تھا۔ جب دجال زمین پہ آئے گا وہ بھی 40 دن حکومت کرے گا۔ اس کا ایک دن رسول اللہ نے بتایا، ایک دن 1 سال کا ہوگا، ایک دن 1 مہینے کا ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کا ہوگا، تو اس کی بھی 40 کی گنتی ہوگی۔ تو ان کو بھی کتنے دن کے لیے بلایا تھا؟ 40 دن کے لیے۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ آواز ہی اتنی پیاری تھی اللہ کی، انداز اتنا پیارا تھا کہ موسیٰ بے قرار ہو کے کیا دعا مانگنے لگے، اللہ کیا میں اس آواز کے رب کو دیکھ سکتا ہوں؟ یہ انسان کی فطرت ہے، آواز کی ایسی اٹریکشن ہوتی ہے کہ کیا دل چاہتا ہے کہ دکھنے میں کیسی ہے بندی، اتنا پیارا بولتی ہے، دکھتی کیسی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی چاہت ہوئی کہ میں اپنے رب کو دیکھوں۔ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، وہ یاد ہے آیت، اور نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ موسیٰ تیرے دم نہیں ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ پڑھیں ان کی ہسٹری، موسیٰ علیہ السلام ایک بہت طاقتور رسول تھے، فزیکلی بہت اسٹرانگ بلڈ کے تھے۔ انہوں نے ایک مکہ مارا تھا نا تو جو سامنے والی قوم تھی اس کا بندہ مر گیا تھا ان کے ایک مکے سے۔
اتنی بڑا کنویں کے اوپر لوگ پھٹا ڈال کے چلے جاتے تھے، یہ اپنے 2 ہاتھوں سے پکڑ کے پھٹا سرکا دیتے تھے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ ایک جسمانی طاقت بھی بہت زبردست قسم کی دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو بھائی بہت قوت والے تھے، جب فزیکلی بہت اسٹرانگ ہوں گے تو آئی سائٹ بھی بہت اسٹرانگ ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا بولا، تیری آنکھ کی یہ والی پتلی جو ہے نا، یہ تیرے رب کو نہیں دیکھ سکتی، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا۔ وہ تو صرف تجلی نہیں دیکھ سکے جو پہاڑ پہ پڑی، جبکہ پہاڑ اپنے آپ میں بہت طاقتور مخلوق ہے اللہ کی، تو پھر لائیو رب کو کیسے دیکھ پاتے؟ آپ کی آنکھ میں ڈائریکٹ سورج کی کرن آ جائے تو ہماری آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ چندیا جاتی ہیں۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کر لیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، اور جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا، یعنی شاکرین میں سے ہو جا۔ یہ ہر رسول کو بھی یہی دعوت دی گئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی کیسے واقعات تھے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی تھی، اور اس سے کہا تھا ان ہدایات کو مضبوطی سے تھامنا اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے۔ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اس سے بے پرواہی کرتے رہے، اور ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا اور کوئی جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا تھا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی ہے تم لوگوں نے میرے بعد۔ کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کے اسے کھینچا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ لوگ جو خوب سارے سونے کے بسکٹ یا جو ان کے پاس گولڈ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں کرنسی گولڈ کی صورت میں بھی ہوتی تھی، اور فرعون کی طرف سے، ان کے چیلوں کی طرف سے جو گولڈ جمع ہوتا، جب بنی اسرائیل نکلے تھے، اس ہجرت کی تھی اور موسیٰ کی گائیڈنس میں نکلے تھے، تب یہ اپنے ساتھ بہت زیادہ مال و اسباب اٹھانے کی کوشش کی۔ اچھا، مال جتنا زیادہ ہوتا ہے رستہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ شروع میں تو بیگ بنانے بڑے اچھے لگتے ہیں، 17 دن ہے تو میں 20 جوڑے لے کر جاؤں، بعد میں وہی جوڑے جو ہے نا بانٹ کے آ رہے ہوتے ہیں، واپسی نہیں لے کر جاؤں گی، کسٹم پہ بہت دیر لگتی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، مختلف اس کے بارے میں آراء آتی ہیں کہ انہوں نے اپنا گولڈ پھینکا، اور ایک ان میں جادوگر تھا۔ بد عقیدگی کی انتہا ہوتی جب جادوگر ایک ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس سامری جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے ایسی چکنی چپڑی باتیں کی، اور بعد میں جب اس کو پکڑا گیا تب بھی بڑی چکنی باتیں کر رہا تھا کہ میں نے تو رسول کی قدموں کے نشان دیکھے، میں تو ان کی دھول اٹھائی، میں نے یوں کر کے مارا، تو اس سونے سے نا گولڈ کا بچڑا بن گیا، اور یہ بچڑا اس صورت میں بنا تھا۔ دیکھیں، یہ گمراہ ہونا چاہ رہے تھے، پیچھے انہوں نے مانگا تھا، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے نا۔ جب انسان کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے نا، پھر اس کی آنکھ میں ٹیڑھ آتی ہے۔ دل ٹیڑھا ہوتا ہے، آنکھ بھینگی ہوتی ہے، سامنے سے آخرت ہٹتی ہے، بندہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ چونکہ انہوں نے معبود مانگا،
ابھی ہم نے آیت پڑھی موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے کوئی بت بنا دے، آگے خود جا کے اپنی بات کی آزمائش میں پڑ گئے. سامری نے اس میں حصہ ڈالا ان کی بدعقیدگی کے ساتھ اور وہ بچڑا بنا. اس کے بارے میں جو نا بڑا ریسرچ ہوا کہ کیسا بچڑا تھا جس میں سے ہوا کی سی آواز نکلتی، صرف ہوا کی آواز تھی. آپ نے کبھی کان سے گلاس لگایا خالی، اندر سے ہوا نکلتی ہے، آواز آتی ہے، ایک شور آتا ہے. معاذ اللہ کیا میں یہ بولوں کہ یہ خدا ہے؟ دیکھیں یہ بولتا بھی ہے، یہ کوئی بول ہے، یہ سراسر شور ہے. تو اس بچڑے کے بارے میں آتا ہے کہ سامری نے اس کو اس ٹیکنیک پہ بنایا تھا کہ اس کے اندر 2 بڑے سوراخ رکھے تھے ہوا کے گزر کے. آپ روشن دان کھولیں جہاں سے ڈائریکٹ ہوا 2 کھڑکیوں سے گزرتی ہے تو وہ اپنے ساتھ شور لے کر آتی ہے. تو ایک منہ کی طرف بہت ہولو اس نے کیا تھا سوراخ، اور ایک پیٹ کے نچلے حصے میں. جب یہاں سے ہوا داخل ہوتی تو وہاں سے شور کے ساتھ نکلتی، اور وہاں سے داخل ہوتی تو یہاں سے بلو کی آواز، جسے ہم کہتے ہیں بلو کی آواز. اور اس آواز سے وہ لوگ کیا سمجھ پڑے، معاذ اللہ اللہ ہے یہ. اس میں جو ہے نا ہم اپنا رب تلاش کر سکتے ہیں، یہ ہم کو ہمارے رب سے کنیکٹ کر سکتا ہے. جبکہ موسیٰ نے بولا یہ تو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، بھے بھے یہ کیا ہے، اس کو تم نے کیسے خدا مان لیا. لوگ جب گمراہ ہونے پہ آتے ہیں نا تو وہ ننگے آدمیوں کو ولی کہنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانسنگ درویشوں کو، بالوں سے جوئیں لٹک رہی ہیں اور بالوں میں کرل پڑے ہوئے ہیں اور گندی حالت ہے، اور کہہ رہے ہیں یہ ہمارے اولیاء اللہ ہے. معاذ اللہ، یہ تو دنیا سے بالکل بے رغبت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی دین کی حقیقت ہمیں نہیں بتائی. تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے غصہ کس پہ کیا، سب سے پہلے اپنی ناراضگی کا اظہار کس پہ کیا، اپنے بھائی پر، جن کو امیر مقرر کر کے گئے تھے اپنی غیر موجودگی میں. وہی بھائی جس کو اللہ سے مانگا تھا، جب فرعون کے پاس آئے تھے بات کرنے کے لیے تو کہا تھا اللہ میرے بھائی کے ذریعے میرے ہاتھوں کو مضبوط کر. پھر انہی بھائی پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ توکل کیا، ان بھائی کو اپنا امیر مقرر کیا، میرے پیچھے تم ان کی خلافت کرو گے. 40 دن کے لیے منظر سے غائب ہو گئے، طور سینا پہ تھے، وہاں سے شریعت کو لے رہے تھے. پیچھے بھائی کو لگا کہ میجورٹی جو ہے وہ شرک کی طرف جا رہی ہے، وہی میجورٹی از اتھارٹی. حضرت ہارون معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ ایمانی طور پہ کمزور تھے، لیکن کبھی کبھار حکمتاً اب حق پر ہوتے ہوئے بھی ذرا کہ جب تک موسیٰ آ جائے ایسا نہ ہو کہ ان کی امت جو ہے نا پیچھے میں بانٹ دوں، اختلاف نہ ہو جائے، وہ وقتی طور پہ ٹھہرے. جب آئے موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ان کے سر کے بال پکڑے اور ان کی داڑھی کے بال پکڑے. یہ بڑا جو ہے نا ایک غصے کا انداز ہوتا ہے، گروان سے بھی بڑی چیز کیا پکڑ لی، وجود سے اگی ہوئی چیز. کپڑا ڈالی ہوئی چیز ہے اور داڑھی اگی ہوئی چیز ہے. جیسے ہی پکڑی نا، ایک بہت امپورٹنٹ بات کے لیے میں اتنی تفصیل اس کی بیان کر رہی ہوں. معاملہ کیا کیا انہوں نے، جیسے ہی داڑھی کے بال پکڑے اور سر کے بال پکڑے، اس سے قبل کہ ان کی امت ہنستی کہ یہ رسول ہے، ان کے تو اپنے دونوں بھائیوں میں اختلاف ہے. سب سے پہلے بھائی نے کیا بولا، اے میری ماں کے بیٹے. یہ نہیں کہا میرے باپ کے بیٹے. کیا یاد دلایا، تیری میری تو ماں ایک ہے، ہم دونوں تو ایک ہی پیٹ میں 9 ماہ گزار کے آئے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ موسیٰ اور ہارون کی جان بخشی کا کیا زمانہ تھا، ساری محبت کس سے جوڑ دی، ایک دم ماں. اور واقعی جب بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہو نا تو ماں کی شفقت، ماں کہے کہ میں تو تم کو اکٹھا دیکھنا چاہتی ہوں، میں تو تم دونوں کو اتنی تکلیف سے پیدا، تم لڑتے کیسے ہو. تو انہوں نے فوراً کس کی محبت یاد دلائی، ماں کی محبت. بہت ورنہ کہہ سکتے تھے میرے باپ کی اولاد، اے میرے سگے بھائی، لیکن کس کی طرف رجحان دیا، تیری میری ماں ہے کہ ہم دونوں کیسے جھگڑ سکتے. پہلے تو یہ چیز سمجھے، جب بہن بھائیوں میں صلح کرنی ہو تو ماں کی ممتا کو بیچ میں لایا کریں، حکمتاً. ہارون کی حکمت. سیکنڈ چیز تو دوسری بات ہارون علیہ السلام نے گئی، لوگوں کو یعنی دشمنوں کو ہم پہ ہنسنے کا موقع نہ دے. جب 2 بھائی آپس میں لڑتے ہیں سب سے زیادہ مزہ تماشا دیکھنے والوں کو آتا ہے، چاہے وہ بھابھیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بچوں نے 2 بھائیوں کو لڑوا دیا ہو. میں ایک استاد کو سن رہی تھی، وہ کہنے لگے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ بنائے اپنی بیویوں سے، ان سے مشورے لے کر کام کریں، مگر ان کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو ڈیل کریں کہ آپ نے اپنے رحمی رشتے کیسے چلانے. اس سے نہیں ملو، اس بھائی سے نہیں. یہ ڈیلنگ ایک مرد کی اپنی ذاتی ہونی چاہیے. ہاں عورت اچھا مشورہ ضرور دے سکتی ہے، بگاڑے نہیں ان رشتوں. رحمی رشتوں کو کاٹنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الفاسقون حد سے بڑھا ہوا. اور جب بھی کوئی معاملہ حد سے بڑھتا ہے تو طوفان اس کا مقدر ہوتا ہے، ذلت اس کی مقدر ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہمیں مل گیا کہ بھائیوں کو مت لڑائیں کسی صورت میں. اگر کسی کی بیوی ہو تو یقیناً میرا مرد کسی کا بھائی ہے. اپنے شوہروں کو کل لے لینے کے چکر میں کل مل جائے ہم کو، نہ اس کی مال پہ کسی بہن بھائی کا حصہ رہے، نہ ماں کا رہے. جس نے یہ کیا واللہ کاٹنے والا نہیں
وہ ایک میں نے بڑی پیارا وہ پنجابی شعر تھا، توڑنے والا وسدا نہیں ہے، جو کاٹتا ہے نا لوگوں کو وہ کبھی خود نہیں بستا، اور جو جوڑتا ہے نا وہ لازمی آج نہیں تو کل وہ بستا ضرور ہے، اور بسنے کی صرف یہ دنیا نہیں ہے، ایک زمانہ اور صحیح۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فرعون کے زمانے کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کی کہہ لیجیے غلامی سے نکال کے لائے، اور جو لوگ غلامی سے نکلنا چاہ رہے تھے اس کو فرعون نے بغاوت کہا تھا کہ تم نے ہماری قانونی بغاوت کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک میدان تک ان کو لے کر پہنچے۔ یہ کوئی 6000 یا 600 افراد نہیں تھے، تقریباً یہ 6 لاکھ لوگ تھے جن کا ٹولہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گورننس کے ساتھ پہنچے تھے، اور پھر بندے جمع ہو گئے تھے، اب شریعت لینے گئے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب شریعت لینے گئے تھے ابتدائی 30 دن کے لیے، اور ایڈیشنل 10 دن 40 روزہ جو ہے نا ان کو تختیوں پہ لکھی ہوئی الواحن ریٹن ٹیبلٹس دی گئی تھی اللہ کی طرف سے۔ پیچھے کس کو اپنا امیر مقرر کر کے گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام کو، اور ان کی غیر موجودگی میں یہاں تک قوم بھٹک چکی تھی کہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہم پڑھ رہے تھے کہ پھر انہوں نے ہارون علیہ السلام کا آ کے جب داڑھی اور سر کے بال پکڑے تو انہوں نے ماں کی محبت یاد دلائی کہ ہم دونوں، اے میری ماں کے بیٹے، یا ہم دونوں ایک ہی ماں سے ہیں، تو دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مت دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی تھی، یہ دعا آپ لوگ بھی یاد کر لیں، ونس اگین یہ مقبول دعاؤں میں سے ہے، یہ بھی ہمارے دعا کورس کا حصہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتی کا، اور ہم دونوں کو داخل فرما دے، یا ہم سب کو داخل فرما دے اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور بے شک تو رحم کرنے والا ہے سب سے بڑھ کر۔ بے شک جواب میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گڑھنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں اور پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے اگر کس چیز کا ریزر چلا لیا جائے؟ توبہ کا ریزر چلا لیا جائے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو ایک جذباتی کیفیت تھی، دیکھیں ہاتھ میں اللہ کی لکھی ہوئی تختیاں تھیں، لیکن شرک ان کو اتنا برا لگا انہوں نے تختیاں اٹھا کے پھینک دی۔ آپ سوچیں آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو، صرف قرآن کا ادب لازمی نہیں کہ اس کے مصحف کا ادب، سامنے برائی ہو رہی وہ برائی نہیں لگتی ہم لوگ کو؟ شکر ہے میں تو نیک ہوں نا، اتنے بڑی بڑی داڑیاں لٹکا کے ہیں، پائنچوں سے ٹخنوں سے پائنچے اونچے کر کے خود جا کے بارات کی تقریب میں بیٹھے ہوئے، خود جا کے جو ہے نا مائیوں مہندی کے منڈپ پہ بیٹھے کہ ہم تھوڑی ناچ رہے نا میری بیٹی ناچ رہی ہے، لیکن کسی کی ناچ رہی ہے تو ویورز میں تو آپ بھی لکھے جاؤ گے، یہ داڑیاں لٹکا دی جائیں گی۔ تو اتنا یعنی شرک نے غصہ دلایا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ اکبر، کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے تختیاں پھینک دی، پھر بعد میں ان کو اٹھایا۔ لیکن اصل انٹینسٹی ہونی چاہیے کہ آپ کہیں گناہ ہوتا دیکھیں اور اتنی کھلا شرک دیکھیں، ایٹ لیسٹ کچھ تو غصہ آئے، کچھ تو اندر سے غصہ جنریٹ ہو ہمارے اندر۔ پھر اللہ نے کہا جب موسیٰ کا غصہ کیا ہوا؟ ٹھنڈا ہوا، تب اس نے تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت و رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہاتھ سے قرآن چھوٹ جائے او ہو بہت برا کام کیا، اور ہاتھ سے قرآن کے حکم چھوٹ جائیں اس میں کوئی نہ شرم ہے نہ ندامت ہے نہ کبھی برائی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن کا اگر پرچہ امپورٹنٹ ہے تو پرچے پہ باتیں کس کی ہیں؟ وہ حکم تمہارے لیے جب تک امپورٹنٹ نہیں ہے، صرف مصحف کو کیا کرو گے؟ بہت لوگوں کو برا لگتا ہے سعودیہ والے مصحف ایسے سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سر کے نیچے قرآن رکھ رہے ہیں، آپ قرآن کا حکم کہاں رکھ رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں۔ شوہر کی بات مانی، سمدھیانوں کی بات مانی، بچوں کی، کبھی قرآن کی بات مانی؟ اصل بے ادبی قرآن کی کیا ہے کہ قرآن کا حکم نہ مانا جائے، جس سے قرآن روکے اس سے رکانا، اس سے بڑی بھی کوئی ڈھٹائی ہے؟ تو یہ والی ڈھٹائی نہیں محسوس ہوتی۔ وہ تو اگر کسی بچے سے بھی گر جائے نا تو چلو بھائی ٹافیاں بانٹو، تو جو نا آٹا بانٹو، تو بچے کو چمٹ لگا دو، بیٹا قرآن نہیں سنبھال سکتے؟ اور اگر وہ بولے اماں آپ تو حکم نہیں سنبھال سکتی قرآن کے، میں تو ابھی نابالغ ہوں، مجھ سے کیا قرآن کا آپ سوال کرتے ہیں؟ قرآن کو پیٹ ہو جائے تو بہت برا لگتا ہے، اور قرآن کے حکموں کو پیٹ ہو جائے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ انٹینسٹی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ اس ٹائم وہ فزیکلی ویلیو بھول گئے، صرف شرک نے ان کو اتنا غصہ دلا دیا تھا۔
اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہو۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست، پس ہمیں معاف کر دیجئے۔ یہ دعا، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ دیکھیں ہر دعا کے پیچھے نا پورا ایک شان نزول ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے موسیٰ، پتہ نہیں تو رب سے بات کر کے آتا ہے، کس سے بات کر کے آتا ہے، ہم کیسے اس توریت کو مان لیں، پتہ نہیں اللہ نے کہی ہے، تو نے اپنی مرضی کی باتیں لکھ دی ہیں۔ تو 70 سردار جو بڑے بڑے تھے، ہر کمیونٹی کا بڑا، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو لائیو دکھا کے لے کر آؤ۔ جب وہ لائیو اللہ کو دیکھنے کے لیے آئے تو اللہ نے ایسی زبردست بجلی ان کے اوپر پھینکی کہ اس بجلی کی کڑک سے یہ بے ہوش ہو کے مر گئے تھے۔ یعنی یہ اتنے ناجائز مطالبے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتی ٹیمپرری موت دے دی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تو کچھ لوگوں نے نادانی سے تجھ سے یہ مانگ لیا تھا، کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ پھر انہوں نے یہ والی دعا مانگی تھی۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی ناجائز مطالبہ ہو جائے، بعد میں جیسے آج آپ لوگ زکوٰۃ سن رہے تو اپنی پرانی غلطیاں یاد آ رہی تھی، تو بس اللہ سے یہ مانگے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ مغفرت فرما دیجیے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، تو سب سے زیادہ ڈھانکنے والا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں۔ دیکھیں نماز کا ذکر نہیں آیا، الگ سے کس کو ذکر کیا ہے؟ زکوٰۃ کا۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر یعنی نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرے۔ آج کا یہود کامیاب نہیں ہو سکتا کہ میں موسیٰ کو مانتا تھا، کب تک نہیں؟ جب تک کہ وہ نبی امی پر ایمان نہ لے کر آ جائے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ کب تک نہیں ہے؟ جب تک وہ کس کو رسول نہ مان لے۔ ہاں، کوئی موسیٰ کے زمانے میں مر گیا تو اس کا ایمان مکمل تھا، لیکن اس کے بعد جو انبیاء رسول آئے اور زندہ رہا تو اس پہ لازم ہے کہ ہر رسول کی وہ تائید کرے۔ جس کا ذکر انہیں اپنے ہاتھ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ اس رسول پر ایمان لائے جن کا ذکر توریت میں بھی تھا اور انجیل میں، دونوں کتابیں آسمانی میں رسول اللہ کا نام بھی مینشن تھا، ان کا اخلاق بھی مینشن تھا، ان کی ہجرت بھی مینشن تھی، ایون دو ان کا لباس بھی مینشن تھا کہ رسول اللہ پہنیں گے کیا۔ اس کے باوجود رسول اللہ سر کی آنکھ سے دکھتے تھے اور ایمان لے کر نہیں آتے تھے وہ لوگ۔ اور کیا کرتا ہے؟ نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، حلال چیزیں پاک چیزیں حلال کرتا ہے، ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور سب سے پیاری بات کیا کرتا ہے؟ ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن پہ وہ جکڑے ہوئے تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بہت ہلکی پھلکی ہے۔ یہ ہم نے شادیوں کی رسمیں، ہم نے میتوں کی رسمیں لگا لگا کے دین کے نام پر ان چیزوں کو مشکل کر دیا، ورنہ کتنی اسلام میں شادی کتنی ہے پتہ ہے؟ کتنی ہے؟ ایک نکاح ہو بس، ولیمہ کس کی شان کے مطابق ہو؟ ابا جی کی شان کے مطابق۔ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، ابا سے بیٹا کہہ رہا اپنا جی پی فنڈ نکلوا کے میرا ولیمہ تو دھوم دھام کر دے۔ ابا کا ولیمہ ہے کیا؟ تم نے، اور ابا کر رہے جو شوق وہ اپنی شادی میں بیچارے نہیں پورے کر سکے، وہ داڑھی کو کالا کر کے پھر جوان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں ناچنے کے لیے۔ اولاد کا اسٹیٹس، اس کی شادی اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہے، اور چلو اگر کر بھی لی ہے تو خدا کے بندے شادی اتنی تو کریں۔ آپ یقین نہیں کریں گی کہ جن کو واقعی اس کا مقصد پتہ ہے نا، ہمارے گھر میں شادیاں 6 مہینے پہلے سے تیاری، اس کی وجہ سے نمازیں بازار میں نکل رہی ہیں، خرافات ہو رہے، 1 گھنٹہ دلہن جو ہے فرنیچر سلیکٹ کرتی رہتی ہے، جوڑے سلیکٹ کرتی رہتی ہے۔ یقین کریں میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں، یہ آنکھوں دیکھی بات بتا رہی ہوں، وہ ہمارے ساتھ کلاسوں میں ہوتی تھی اور 2 دن بعد ان کی شادی ہوتی تھی، کوئی ایک کلاس کی چھٹی نہیں کرتی تھی اللہ کی بندی۔ یہاں اماں بھی چھٹی پہ چلی جاتی ہیں، کیوں بھائی بیٹی کی شادی ہو، اتنی مشکل کیوں ہے تمہاری شادی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے شادی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، غزوے سے واپس آ رہے ہیں، رسول اللہ عمرے سے واپس آ رہے ہیں شادی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی اہتمام نہیں شادیوں کا۔ مسجدوں میں نکاح کیا،
یا آپ نے اپنے گھروں میں نکاح کیا، کوئی بات نہیں، مسجد میں نہیں ہو رہا، اس کے بعد نہ مائیوں ہے، نہ مہندی ہے، نہ اپٹن ہے، نہ تیل کی رات ہے، نہ رت جگہ کے نام ہے، نہ ڈھولکی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں۔ یہ چھوڑیں گے تو شادی مشکل ہوگی، آسان ہوگی؟ بس ولیمہ کیا، کھایا، ختم۔ کس بات کے 1 مہینے پہلے لڑکیاں چھٹیاں مانگتی ہیں اور آپ 1 مہینے بعد تک نہیں آتی ہیں؟ تو تمہیں اپنی شادی میں چھوڑنا تھا تو صرف قرآن ہی چھوڑنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس لیے بھیجا تھا کہ شریعت تمہارے اوپر زندگی کو کیا کر دے، بہت آسان فرما دے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں گے اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، یعنی کلام اللہ کی پیروی کریں گے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے نبی کہو کہ اے انسانوں، تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی۔ یہاں سے 12 جو ہے نا گروپس نکلے تھے موسیٰ کی قوم میں۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنی پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ چھوٹا چشمہ چھوٹے گروہ کے لیے تھا، بڑا چشمہ بڑے قبیلے کے لیے تھا۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ ساری بیسک ضروریات اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کی تھی۔ آپ کوئی مکان لینے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پانی ہونا چاہیے، چھت اچھی ہونی چاہیے، بھائی سایہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ سوراخ ہو تو سیدھا سر پہ سورج بھائی ہوں۔ ہم شیڈ دیکھتے ہیں، کھانے کا سامان دیکھتے ہیں کہ بھائی قریب میں کوئی مارکیٹ ہے، گروسری ہے، اور کیا دیکھتے ہیں؟ پانی کا بندوبست دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری بیسک ضروریات پوری کر کے دی تھی۔ روٹی، کپڑا، مکان سب ان کی سہولت کے ساتھ تھا۔ کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ، اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو اور حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کی ظلم کی پاداش پر ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اچھا یہ باتیں اب ریپیٹ نہیں کروں گی، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے تھے۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا، دیکھیں گناہ ہو رہا تھا، سب کا قانون توڑا جا رہا تھا۔ 3 طرح کی گروپنگ تھی۔ ایک وہ گروپ تھا جو خود گناہ کر رہا تھا، قانون توڑ رہا تھا ہفتے کا دن کا۔ ایک وہ تھا جو گناہ کر تو نہیں رہا تھا مگر گناہ گاروں کو روک نہیں رہا تھا، آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اور ایک وہ گروپ تھا جو نہ گناہ کر رہا تھا اور گناہ کرنے والوں کو روک رہا تھا۔ بتائیں کون سا گروپ اس میں سے کامیاب ہوا ہوگا؟ جو خود بھی نہیں کر رہا تھا اور روک بھی رہا تھا۔ باقی دونوں جو گروپس تھے وہ صاحب عذاب ہوئے تھے۔ تو نیکی گناہ پہ منہ بند کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے سامنے گناہ ہو اور بہت اچھی مما ہے، بہت براڈ مائنڈڈ سسر ہے، بہت اوپن مائنڈڈ میرے میاں ہے، اپنے لیے عذاب خریدتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ان میں سے ایک ایسا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ نے ہلاک کرنے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جن سے انہیں روکا گیا تھا، کونو قردۃ خاسئین، تو ہم نے ان سے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل اور خوار۔
آپ امیجن کریں اس ٹائم کتنی حسرت ہے. ایک بندہ وہ تھا جو گناہ کے مزے لے رہا تھا اور ایک وہ تھا جو گناہ کر نہیں رہا تھا مگر چپ بیٹھا ہوا تھا. اللہ کو برابر کا غصہ آیا. گناہ پہ چپ کرنے والا ایسا ہے جیسا گناہ گار ہے. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پہ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر کرنے والا اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. بنی اسرائیل کبھی اجتماعیت کے ساتھ نہیں آ سکتے. یہ ایسے ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے رہیں گے. کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے شاید کہ یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناحلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے. دنیا کے حریص لالچی، کیا ان سے یہ کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا تھا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہے، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے کہ جب ہم نے ان پر پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح سے چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا. اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. توقع ہے کہ غلط روی سے بچے رہو گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم باپ تو ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. یہ ایک بہت بڑا توریت کا عالم تھا اور اس کو کہتے ہیں نا یاد تھی توریت کے احکامات لیکن پابندی نہیں کرتا تھا. جیسے ہمارے پاس بھی بہت سے حافظ ہوتے ہیں، پورا قرآن لٹکا پڑا ہے ان کے گلے میں، لیکن کیا اس کے حکموں کی پابندی ہے؟ حافظ صاحب کی حافظ صاحب ہے اور جو ہے نا ویب کی دکان پہ بھی نظر آئیں گے. حافظ صاحب ہے سود میں بھی انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے. حافظ صاحب ہے، نام نہیں لینا چاہتی، ماڈل بھی ہیں آج کے. سید زادے ہیں، ایکٹر بھی، بڑے شوق سے اپنا پورا نام بتاتے ہیں، سید ڈیش 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 ہوں میں. کیا تمہارا سید زادہ ہونا دیکھ کر ہم تمہاری فلمیں دیکھنے آ جائیں؟ یعنی کہ اپنا حافظ ہیں، سید ہیں، اور انہی کے پاس جو ہے نا میڈیا بھی چل رہا ہے. آپ ذرا صرف نیٹ پہ سرچ کر لیں، آپ کو کتنے سارے ایکٹرز اینڈ ماڈلز میں حافظ اور حافظات ملیں گی. تو کیا ان کا حفظ ہونا ان کو کافی ہو جائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی کیا تھا؟ توریت کا عالم تھا لیکن اطاعت نہیں کرتا تھا اس کتاب کی. رسول اللہ نے کہا میری امت کے قاری ہوں گے مگر منافق ہوں گے. کیوں ہوں گے منافق؟ صرف اس لیے کہ وہ قرآن کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے تھے اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے. یہ حافظوں کی ویلیو نا صرف تراویح کے لیے یاد آتی ہے ہمیں، بعد میں اگر انہی کو دیکھ لیں گے جہاں بیٹھے ہوئے، اللہ یہ کہ جس کو اللہ نے واقعی اخلاص دیا تو لوگوں کا ایمان کھا جائے، اور تراویح کے 29ویں شب کو ہمارے تحفے کھا رہے ہوتے بیٹھے ہوئے. تو بہت لازمی ہے بھائی دیکھ بھال کر. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کے رہا. ایسا ایک عورت کے پیچھے عشق میں مبتلا ہوا تھا یہ توریت کا عالم کہ اپنا ایمان تک اس نے بیچ ڈالا تھا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا. ہم تو اسے توریت کے ذریعے قرآن کے ذریعے کیا دیتے؟ بلندی دیتے، لیکن وہ کہاں چپک گیا جا کے؟ زمین سے حریص ہو گیا اور وہ اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا. لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. بڑے سخت، آپ سوچیں کوئی بچہ ہمیں جانور کہہ دے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے. دنیا کے حریص کی مثال ایسی ہے جیسے کتا.
کتے کا پیٹ بھرا ہو وہ تب بھی ہانکنے میں زبان لٹکا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، کتے کا پیٹ خالی ہو وہ تب بھی ہانکنے پہ، کوئی اس کو پتھر مارے وہ تب بھی بھوں بھوں کرتا ہے، کوئی اس کو کھانا ڈالے وہ تب بھی بھوں بھوں۔ زمین سے چمٹے ہوئے لوگ، زمین کے حریص، دنیا پہ مر مٹنے والے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہماری آیات کو انکار کرتے ہیں اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ ہر حال میں اس کی زبان سے لالچ ہی نہیں ختم ہوتی۔ جس کے پاس 4 ہے وہ 14 بنانے کے چکروں میں، اور جس کے پاس 2 ہیں وہ 22 بنانے کے چکر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں صلاحیت دے۔ دیکھیں قریب میرے خیال سے 9واں پارہ ہمارا انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، 8ویں پارے پہ ہیں ہم لوگ اس وقت، 9واں پارہ چل رہا ہے۔ ہم قرآن کے ایک اشرے کو پہنچنے والے ہیں۔ آپ کا رمضان کا پہلا اشرہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور قرآن کا بھی پہلا اشرہ ختم ہونے والا ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، صحابہ اکرام کو اس قرآن کی 2 آیاتیں بھی سننے کو مل جاتی تھی، ان کی زندگی بدل جاتی تھی۔ یہاں پورے پورے سپارے پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور توفیق تب ملے گی جب محنت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا عکس بنا دے، لوگ ہمیں دیکھیں اور قرآن سے جڑ جائیں۔ ربنا تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نمبر 177 میں فرماتا ہے ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، آمین یا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے دنیا کے حریص کی، دنیا کے لالچ کی، وہ لوگ جو پیٹ کے بل چپک جاتے ہیں دنیا کی حرص میں، تما میں، لالچ میں، اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر پیٹ بھرا ہو تو بھی اس کی زبان لالچ کی وجہ سے لٹک رہی ہوتی ہے، اور اگر پیٹ نہ بھی بھرا ہو تو وہ زبان لٹکائے گھومتا ہے۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اپنے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے قبضے قانون میں رکھی ہے۔ ہدایت ماں بہت نیک ہو لیکن وہ اپنی بیٹی پہ ہدایت چپکا نہیں سکتی ہے، یا اولاد بہت ہی نیک ہو وہ اپنے ماں باپ پہ اپنی ہدایت کو چپکا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کی توحید سکھا دی تھی، ان کی فطرت میں۔ آگے چل کے ابراہیم کے بارے میں ایک آیت آتی ہے کہ ابراہیم ایک امت تھا، یعنی کہ کیا امت کا ایمان ہوگا جو ایک ابراہیم کا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے اپنے والد گرامی جو تھے آزر بت پرست تھے، اور اسی شرک کے ساتھ دنیا سے گئے۔ یہاں تک کہ ایک دن فرتے محبت میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان میں ضرور آپ سے اللہ کے لیے مغفرت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی تھی کہ کوئی کسی مشرک کے لیے میرے سامنے جو ہے نا سوال نہ رکھے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو ہدایت جو ہے نا، نوح علیہ السلام 950 سال میں 80 لوگوں تک ہدایت کی دعوت پہنچانے میں کامیاب ہوئے، اپنی سگی اولاد پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ تو ہدایت سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ایسا ایمان جس کی جتنی فطرت سلیم ہوتی ہے نا وہ اتنی جلدی ایمان کی آگ کو پکڑتا ہے، اور جو اندر سے جتنا فطرت سے دور انسان ہوتا ہے نا اس کے سامنے ہدایت کے درس رکھ لو، دور قرآن رکھ لو، بیانات رکھ لو، تعلیمات رکھ لو، نہیں ماننی تو نہیں ماننی۔ اندر اندھیرا ہے، اندھا اندر سے، باہر کی روشنی اس کو کیا فائدہ دے گی۔ تو اللہ سے بہت مانگے اللہ ایک تو میری فطرت سلیم رکھ اور مجھے ہدایت نواز دے۔ کوئی کسی اولاد کو ہدایت وراثت میں نہیں بانٹ سکتا جب تک کہ کس کا آرڈر نہ ہو جائے آسمانوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہ ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مطلب وہ کس کی پیداوار ہے؟ جہنم کی۔ جیسے دنیا میں آپ کوڑا جو کسی مقصد کا نہیں ہوتا اس کو ایک کنارے پہ کر کے آگ لگا دیتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ جو دنیا میں کوڑا کرکٹ کی زندگی گزارتے ہیں، کھاتے پیتے جانوروں کی طرح اور ٹانگیں پسار کے سو جاتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے ان کا، واللہ وہ جہنم کا کوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ تو ہیں ہی ایسے جن کو میں نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی،
ان کے پاس دل دماغ ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، کیوں جائیں گے جہنم میں؟ کبھی دل ہی نہیں لگایا دین کے ساتھ، کبھی سوچا ہی نہیں، نہ دل کا استعمال کیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے مگر دل سوچنے والے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ کیا بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرے، کیوں جائیں گے جہنم میں اتنی ساری کثرت جنوں اور انسانوں کی؟ دلوں سے نہیں، دل استعمال نہیں کیا، دین کے ساتھ کوئی دلی تعلق نہیں ہے۔ ایک 12 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اس ڈنر سیٹ کی ایک پیالی ٹوٹ گئی جہیز کی تو منہ اتر گئے، لیکن نماز چھوٹ گئی۔ منہ اترنا تو کیا، ذرا سے دل میں چبھن ٹیس بھی نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہوا، میری نماز نکل گئی، مجھے تو ناشتے میں مزہ ہی نہیں آ رہا، میری فجر رخصت ہو گئی مجھ سے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل دماغ ہے لیکن کوئی اسلام سے ان کی قلبی بانڈنگ نہیں ہے۔ اور دیکھ لیجئے کتنے اللہ کے حکم ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سا دل نہ دکھتا ہے نہ تکلیف میں آتا ہے، اور اگر دنیا کا ذرا سا فائدہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، کل بتا دیتی، میں کل آ جاتی، مجھے کیا پتا تھی سیل لگی ہوئی ہے، کس مساتے سے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دل ہے سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، اس آنکھوں کو صرف دنیا کے مزے کے لیے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، ٹنگی ہوئی ہیں یہ چیزیں خالی، اگر اس کان سے اللہ کی بات نہیں سن رہے تو یہ شو پیس ہے خالی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور بھی کچھ نہ کچھ مقصد رکھتے ہوں گے، یہ بے مقصد جینے والے تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یقین کریں، میں کہتی ہوں کہ ہمیں بول دیں گدھا، ہم اتنا مائنڈ کرتے ہیں کیوں گدھا بولا آپ نے، اللہ کہہ رہے ہیں گدھا بھی کسی کام کا ہوگا اگر تم اپنے مقصد پورے نہیں کر رہے ہو، جانوروں کی طرح سوتے ہو، جانوروں کی طرح جاگتے ہو، جانوروں کی طرح کھاتے ہو۔ یقین کریں کچھ لوگ اتنا کھاتے ہیں پلیٹیں بھر بھر کے کہ ان کو دیکھ کر جو ہے نا کراہیت سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نا منہ پھاڑ کے ڈکار لیا، اور یہ ڈکار جو ہے نا بہت شکم سیدھی، بہت پیٹ کا بھر جانا، تو آپ نے کہا کہ جو پیٹ دنیا میں بہت اوور لوڈ رہتا ہے وہ قیامت میں بہت بھوکا اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، ان لوگوں کو چھوڑو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایسا گروہ ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ہم انہیں بتدریج، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، شاید اچانک پکڑ لے تو بندہ رک جائے، اللہ تعالیٰ کہ میں تو گناہوں کے لیے پیسے ان کی جیبوں میں ڈال دیتا ہوں، ان کے قریب سے۔ ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے گھر کیبل نہیں تھا، ٹھیک ہے، میری شادی کی بھی بہت کئی شاید قریب میں لگا تھا یا بعد میں لگا تھا، تو ہم اتنا خوش ہوتے تھے اگر برابر والی آنٹی کے گھر سے کیبل کیچ ہو گئی، ایک بیفور یو کا چینل کیچ ہو گیا، ٹھیک ہے، تم گناہ چاہ رہے ہو اور ہم تمہیں گناہ میں سہولت دے رہے ہیں، بغیر کیبل نیٹ کے پیسے دیے ہوئے اینٹینا یوں گھمایا۔ بچپنا تھا، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرے، لیکن گناہ کا فری میں مل جانا کتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ہی بس فون ملایا تھا، آگے لڑکی سیٹ ہو گئی ہم سے بالکل فل ٹائم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ تمہیں تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ ہماری ڈھیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر کوئی جنون کا اثر نہیں ہے؟ یہ لوگ کہتے تھے، معاذ اللہ، رسول اللہ پہ لگائے جانے والے الزامات میں سے ایک بڑا ہی بھونڈا الزام یہ تھا کہ رسول اللہ مجنون ہے۔ مجنون کہتے ہیں جس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، جنون جس پہ لاحق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت الفاظ کیا بولے، ما بصاحبہم من جنہ، یہ بتاؤ تم نے اپنے صاحب میں، صاحب کہتے ہیں جن کے ساتھ رہا چلا پھرا جائے، مشرکین سے سوال کریں بتاؤ تم نے کبھی اپنے یہ صاحب میں کوئی جنون کی کیفیت دیکھی؟ مجنون کیسے ہوتے ہیں؟ بے ڈھنگی سی بات کرتے ہیں، اور رسول اللہ کی باتیں کیسی تھی؟ آج بھی سائنس نہ ہتھیار چھوڑ دیتی، کیا حدیث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتابوں میں آتا ہے، ہمارے شیخین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کے بھی اٹھتے نا تب بھی ان کے بال بکھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اتنا سمٹے ہوئے بال، رسول اللہ کے کپڑوں پہ کوئی گرد نہیں دیکھتا تھا، چمکتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بساند نہیں آتی تھی، آپ پیاز کچا لہسن نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
آپ کی طہارت انتہا کی تھی، جنہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. تو اللہ کے نبی نے کیسا پاک رکھا ہوگا اپنے کپڑوں کو؟ کبھی آپ کے جو ہے نا زیر ناف بال نہیں ایکسس گرو، آپ اتنی نفاست، آپ جیسے ان کی داڑھی اور سر مبارک میں تیل کی چمک ہوتی تھی. آپ بتائیں اتنا صاف ستھرا رہنے والے بندے کو کیا سوچ کے مجنون کہہ رہے ہو؟ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ سے کہ الزام بھونڈا سا لگا رہے ہو. یہ تو بتاؤ کبھی جنون والی کیفیت میں نے نبی پہ دیکھی؟ اتنا ٹھنڈا، اتنا ہمبل، چال چلے تو ایسا لگے کہ زمین ان کے لیے سمیٹی جا رہی ہے. لوگ رسول اللہ کو سننے سے پہلے دیکھ کر ایمان لے آتے تھے. ایک صحابی آئے، رسول اللہ کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، سنتے ہوئے یہ آ رہے تھے کہ یہ کاہن ہے، جادوگر ہے، معاذ اللہ جھوٹے ہیں، مجنو ہیں. آپ سے ہم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. تھوڑی دیر بعد رسول اللہ کے پہلو میں آ کے بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو آپ نے کہا کیسے اقرار کیا تم نے؟ تو آپ نے کہا اتنا پیارا چہرہ، اتنا پرسکون چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ بولنے والے کے چہرے پہ نا آپ سکون نہیں دیکھیں گے، اس کو ہر وقت جھوٹ کھلنے کا دھڑکا لگا رہے گا. تو کہنے لگا میں نے آپ کے چہرے پہ نبی اتنا اطمینان دیکھا کہ میں نے کہا کہ ایسا چہرہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، میں مان لیا. تو بھائی مجنو کہہ رہے ہو تو کوئی دلیل تو دو. وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا؟ اور یہ کبھی بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں. اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس سے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے نا واقف ہیں. اے نبی ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے، اللہ کے نبی سے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل اے نبی کہہ دیجئے لا املکو لنفس نفعا او ولا ضرعا الا ما شاء اللہ. اے نبی ان سے کہہ دو میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. کیا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا؟ کہاں یہ کہ لوگ اللہ کا در چھوڑ کے اور سمجھیں کہ رسول اللہ کے در سے ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس سے مانگ کر دیتے تھے؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، بالکل آپ کی زندگی کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ نے صحابہ کی جماعت سے کہا کہ کہو آج کسی نے کوئی دعا کروانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ہم کہتے ہیں مدینے جا کے دعا قبول ہو جائے ہیں، تو کہا یہ کہ مدینے کا وہ جو شہزادہ ہے وہ دعا دے. تو ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نا جھوٹ بولتا ہوں، میں فلاں گناہ بہت کرتا ہوں، آپ میرے حق میں دعا کریں نا اللہ میری یہ عادت چھڑوا دے. آپ نے ان کے لیے دعا مانگی. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی میں نا یہ گناہ کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے نا پیچھے سے ان کا کرتا کھینچا کہ اللہ کے بندے جو اللہ نے تیری بات چھپائی ہوئی گناہ کی تو کیوں محفل میں کھول رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں آج تو یہ ہستی میرے لیے دعا مانگ سکتی ہے، آج یہ زندہ ہے، یہ مجھے آفر کر رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے کچھ مانگنا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں شاید یہ اپنے لفظوں میں میرے لیے مانگ لے تو میری عادت چھوٹ جائے گناہ کی. اتنا. اور اللہ کے نبی کہتے تھے دیکھو دنیا میں جو ہے نا فاطمہ ہم سے لے لو، آخرت میں 3 موقعوں میں تو میں نہ فاطمہ تم کو پہچانوں گا، نہ پھوپھی جان صفیہ تم کو پہچانوں گا، نہ لاڈلی عائشہ تم کو پہچانوں گا. کوئی فائدہ نہیں دوں گا تم کو میں. نہ میں پلسرات پہ تمہارے کام آؤں گا، نہ میں امال نامے تولے جانے وقت تمہارے کام آؤں گا، نہ میں امال نامے ہاتھوں میں تھمانے وقت تمہارے کام آؤں گا. بالکل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنارے پہ ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے نبی کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. کہاں یہ کہ لوگ جو ہے نا مردوں سے مانگ رہے ہیں، کہاں یہ کہ لوگ جو ہے نا بتوں سے مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہی ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی نقصان ہی نہ پہنچتا. اگر رسول اللہ کے پاس غیب ہوتا اور کل کا کل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی چوٹی پہ سے اتر نہ جاتے جب پتھر آنے والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم اپنے تیسرے بیٹے سے اتنا دل ہی نہیں لگاتے کہ ان کے جانے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وزنی ہو گیا تھا.
آپ کی آنکھوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ کو فائٹ میں لے کر ہی نہیں جاتے کہ اس جنگ میں تو میرے حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر مجھے ہوتا نا غیب کا علم تو میں اپنے لیے بہت سارا فائدہ جمع کر کے رکھ لیتا. وہ تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. آ کے مانگتے کیا تھے یہ لوگ رسول اللہ سے؟ ایک سوال بہت پوچھا کرتے تھے اور وہ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں. اور وہ سوال کیا ہے؟ قیامت کب آئی. جس کو دیکھو ادیبہ جی قیامت کے ٹاپک پہ سیریز کروا دے. پتہ ہے دجال کا کیا معاملہ؟ اچھا چائنیز کون ہے؟ کیا ڈالر دجال ہے؟ کیا یاجوج ماجوج چائنیز ہیں؟ مطلب ایسے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں جیسے پوری تیاری ہو چکی. ٹیسٹ کا پوچھو تب جب ٹیسٹ کے لیے تیار ہو. تب مس سے پوچھو مس ٹیسٹ کب لیں گی. یہ مس کو چھیڑنا کس بات کا کہ کوئی تیاری نہیں ہے ٹیسٹ کی، کوئی تیاری نہیں ہے اللہ سے اس میٹنگ کی. اور سوال ایسے کرتے ہیں جیسے ابھی چھینک کے ساتھ موت آ جائے تو تسلی ہے ان کو. آ کے سوال کرتے تھے اگر آپ رسول ہیں تو ایگزیکٹ ڈیٹ پوچھ کے بتائیں کب آئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی آئے گی مجھے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ جب آئے گی بغتتاً، اچانک آئے گی. اور قیامت اتنی اچانک آئے گی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچ رہا ہوگا، تھان نہیں آپ پسند کر کے کٹواتے ہیں، اور آپ نوٹ گن کر انسان اس کو دے رہا ہوگا. دینے والے کے ہاتھ میں نوٹ ہوگا، لینے والے کے ہاتھ میں نوٹ ہوگا، دینے والے کے ہاتھ میں وہی کینچی اور گز ہوگا. وہ کاٹے گا اور قیامت آ جائے گی. اس کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹے گا، اس کے ہاتھ سے مال چھوٹے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈول سے کنویں سے پانی نکال رہے ہوں گے. قیامت کے قریب دوبارہ انسان پرانے زمانے میں چلا جائے گا، ڈول کا پانی نکلے گا. آخری جو جنگیں ہوں گی قیامت کے قریب وہ گولیوں سے نہیں ہوگی، وہ ڈرون کے حملوں سے نہیں ہوگی، وہ تیروں سے ہوگی. ٹیکنالوجی کو ایسا فیلئر آئے گا نا کہ پہیہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا واپس. تو آپ سے ہم نے فرمایا وہ ڈول میں سے پانی نکال رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی. کوئی حوض میں سے اپنے جانور کو پانی پلا رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی. اتنی اچانک ہوگی قیامت. تو جب کوئی اچانک سرپرائز ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے یا ہر وقت یہ پوچھنا ہوتا ہے کب آئے گی کب آئے گی. جس کو دیکھو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہمیں لگتا ہے فلاں نشانی پوری ہوگی، اب تو قیامت آنے والی. تو آپ کی تیاری ہوگی. گل پلازا والوں کے لیے ان کی قیامت اسی دن آ گئی تھی. آپ نے فرمایا جس کو موت آئی اس کی قیامت اسی دن اس سے آ کے مل گئی. قیامت صغرا کہا جاتا ہے موت کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پوچھ کے نا ان کو زج کیا جاتا تھا کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی. آپ کو بھی نیٹ پہ سرچ کریں، اتنا لوگ قیامت کی نشانیوں کو کھوجتے ہیں نا. میں آئی سعودیہ سے ہو کر، ادیبہ جی وہاں پہاڑ ہرے ہو گئے. ہم نے سنا ہے پہاڑ ہرے ہو جائیں گے جب قیامت آنے والی ہوگی. میں کہا آپ کی تیاری ہوگی؟ چھوڑے پہاڑ ہرے ہوئے ان کے نہیں ہوئے، میری موت تو میری قیامت بن جائے گی. تو یہ سوالات ایسے بس اپنی تیاری کے ساتھ رہے. ہاں قیامت کی نشانیوں کا علم ضرور ہونا چاہیے تاکہ انسان تھوڑا چوکنا ہو جائے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. بیویاں کس لیے دی تھی؟ پرسکون ہونے کے لیے. ایسی نہیں کہ ان کے بعد بروفین اور 2 پیناڈول ایک ساتھ کھانی پڑے. بیوی مرد کو دی گئی تھی پرسکون کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پہ سکون اپنا محفوظ کیا ہوا ہے. سب سے پہلا مقام اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمہارے لیے رات میں سکون ہے. پھر بتایا تمہاری بیوی میں تمہارے لیے سکون ہے. پھر بتایا کہ تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون ہے. اور جب انسان سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو جہاں جہاں سکون رکھا ہے نا وہاں سے سکون غائب کر دیتا ہے. اور ایسا ہے یا نہیں؟ کیا ہماری راتیں پرسکون ہے؟ سب سے زیادہ اسنیچنگ کا ڈر رات میں، سب سے زیادہ ریپ کا ڈر رات میں، سب سے زیادہ بے چینی رات میں. جان بوجھ کے مڈ نائٹ ڈیلز دیتے ہیں، مڈ نائٹ ڈیلز، تاکہ انسان سوئے نہیں، 12 بجے کے بعد کھا کے سوں گا. ہماری راتیں پرسکون نہیں ہیں. بہت سے ممالک ایسے ہیں نائٹ فلائٹ نہیں ہوتی وہاں. آپ لوگ تو ایئرپورٹ سے قریب رہتے ہیں، کتنی بیزاری ہوتی ہے رات کے ٹائم سر پہ سے جب جہاز گزرتا ہے. ہمارا سکون ختم. راتوں میں شادی ہالز کے قریب رہنے والوں کا سکون غارت ختم. اتنے پٹاخے، اتنا دھماکے ہوں گے. سکون لے لیا اللہ نے رات میں سے. پھر مردوں کے نصیب میں عورتوں کے پاس جا کے سکون تھا. اور مرد کہتا ہے میں سکون لینے کے لیے اپنے دوستوں میں جا رہا ہوں، گھر آتا ہوں چک چک بک بک ہوتی ہے. تو اس کے گھر سے بھی سکون چلا گیا، اس کی رات میں سے بھی سکون چلا گیا، اور اس کی بیوی کے پاس سے بھی سکون چلا گیا.
یہ کسی قوم کی جو ہے نا پستی کی انتہا ہوتی ہے، جہاں سے پرسکون ہونا تھا وہاں سے بے چین ہونے لگ گیا. کتنے شادی شدہ ریلیشنز ایسے لڑتے لڑتے سوتے، لڑتے لڑتے جاگتے ہیں، اور بس جب اسٹوری لگانی ہوتی تو دونوں جو ہے نا پہلو میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے ان کو تمہارے لیے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اس سے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اچھے ٹائم پہ میں نے لال دھاگا باندھ لیا، اچھے ٹائم پہ میں نے 12 پیالے چرا دیے، اچھا ہوا بہن تو مجھے لے گئی، ان کے بابا کی دعا سے ہم کو بیٹا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے مرد نے عورت کو ڈھانکا، اس کے نطفے سے حمل ٹھہرا. پھر حمل کو اتنے اندھیروں میں ہم نے کھلایا پلایا. کبھی جو ہے نا اس والی کیفیت پہ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بچہ بن رہا ہوتا ہے، اس کا جو کھانا ہے نا اس ماں کے سینے میں جمنے لگتا ہے، اور جب تک وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو پانی زیادہ ہوتا ہے، دودھ کم ہوتا ہے. آپ فیڈر کیا بناتی ہوں گی؟ جو اللہ فیڈر بنا کے بچے کو دیتا ہے. اور جیسے جیسے بچے کا ڈائجسٹو سسٹم تگڑا ہوتا جاتا ہے دودھ بھی گھنا ہوتا جاتا ہے، اس کی خوراک کے مطابق ہوتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ جب ہم نے اس کو دے دیا تو شکریہ کس کا کرنے لگے؟ لوگوں کا. ڈاکٹرنی کے دیوانے، بابا کے دیوانے، فلانے کے دیوانے. اس کے گھاٹ کا پانی پی کے آئی تو دیکھو مجھے وہ مریم بوٹی کے دیوانے. یہ سب کہاں سے آ گیا ہمارے معاشرے میں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ بہت بلند اور بالا تر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے